السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، یعنی یہ وہ آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی ساری قرآن میں اس کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ تمام آیتیں پورے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، کلام اللہ ہی ہے، لیکن کہیں پر قوموں کا ذکر ہے، کہیں پر ہدایت کا ذکر ہے، جنت کا ہے، دوزخ کا ہے، حساب کتاب کا ہے، جانوروں کا ذکر ہے، حلال حرام کا ذکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو آیت الکرسی میں مکمل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، پہچان ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق، اس کی پہچان کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنا بایو ڈاٹا پیش کیا ہے۔ دیکھو، الہ کون ہو سکتا ہے، معبود کسے کہتے ہیں، اللہ کسے قرار دیا جا سکتا ہے، یہ تمام باتیں اگر انسان آیت الکرسی کا جو ہے اگر ترجمہ پڑھ لے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، وہ شرک سے بچ جائے گا، کیونکہ اتنا مکمل تعارف اگر جو آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اگر وہ بیان، وہ الفاظ، وہ اپنی ذات کے متعلق پہچان اگر کسی میں ہو سکتی ہے، کسی انسان میں، جن میں، یا پھر جو ہے نا فرشتے میں، یا کسی اور مخلوق میں، یہ صلاحیتیں، یہ خصلتیں، یہ عادتیں اگر کسی میں ہے تو پھر وہ الہ ہے اور الہ کہلانے کا مستحق بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ اگر یہ صفتیں نہیں ہیں اس کے اندر جو آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہے تو پھر یوں سمجھیے آپ کہ وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات کے متعلق جو اس آیت میں دیا ہے، اس لیے حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل کر بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، کبھی بھی داخل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اور اس حدیث کو ہم کیا سمجھے؟ ہم یہ سمجھے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت صبح میں لگا دی جائے اور جو ہے نا ہم کام کاج کرتے رہے، پھر شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ لیکن جب سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر سارا دن اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ شیطانی کام چلتے ہیں پھر۔ تو مطلب وہ نہیں تھا حدیث کا۔ حدیث کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ مکمل، سورۃ البقرہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی قرآن ہے، پورے باتیں اس میں، پورے احکام ہیں، حلال حرام وغیرہ سے لے کے رمضان ہے، روزے ہے، حج کا ذکر ہے، توحید ہے، وراثت ہے، تقسیم ہے، اور اولاد کی تربیت ہے، حقوق ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ یعنی انسان اگر سورۃ البقرہ سمجھ کے پڑھ لیا تو پھر شیطان اس گھر سے مایوس ہو کے چلے جاتا، چونکہ جو ہے اب اس کو اس گھر میں فساد ڈالنے کا، گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، چونکہ سورۃ البقرہ پڑھنے سے تمام باتوں سے ہوشیار ہو گیا ہے، اب شیطان کی چالواں نہیں چل سکتی۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے سورہ بقرہ جو ہے لگا دیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، اور آپ اکثر گھروں میں دیکھے ہوں گے آپ کہ آیت الکرسی جو ہے گھروں میں باضابطہ لکھی بھی ہوتی ہے، توغروں کی شکل میں، پردوں کی شکل میں۔ یہ وہی ہے، یہ کیا ہے؟
آیت الکرسی لگانے سے کیا ہوتا؟ شیطان نہیں آتا گھر میں۔ آج کل تو ایسا رواج بن گیا ہے کہ ہر عورت مرد تقریباً ابھی اس وقت یہ فیشن چلا ہے، کڑے بنا رہے ہیں، اس کے اوپر آیت الکرسی ہے، جو سونے کا جو پدک ہوتا ہے اس پر آیت الکرسی ہے، تعویذوں میں آیت الکرسی ہے، گلوں میں لگا لے رہے ہیں، ڈال لے رہے ہیں۔ کیا اب شیطان نہیں آتا؟ آیت الکرسی کی تعویذ ہے، کڑے ہیں، نکل رہی تاکیزوں میں سے، شیطان نہیں آتا بولے تو نکل کہاں سے رہے ہیں؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہچان کا اگر کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ ہے آیت الکرسی۔ اور جگہ دیکھیے آپ قرآن میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اجمالاً تفصیلاً کہیں گئی اپنا ذکر، اپنا تعارف، اپنی پہچان برابر کروایا ہے، لیکن اس آیت میں کہیں پر حلال حرام کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ شروع کرتا ہوں۔ آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اسم ذات ہے۔ اس کے بعد یہ جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، وہ صفت ہے، لیکن اللہ ذات ہے۔ اس لیے لفظ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ، پہلے لفظ آیا ہے اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ ہے الہ۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں معبود، خدا، گاڈ، ایشور، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کوئی نہیں ہے الہ کس کے سوا، اللہ ہو، مگر وہی کون؟ وہی اللہ۔ اس اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہ رب ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ کوئی ہے، وہی ایک ہے۔ دیکھیے آپ ربوبیت، توحید کے اوپر ایک مکمل، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نو مسلم ہے، نان مسلم ہے، پتھر کو پوج رہا تھا، چاند کو پوج رہا تھا، پانی کو، سمندر کو، یا کسی جانور کو پوج رہا تھا، گھوم رہا تھا، بے دین تھا، دہریہ تھا، کچھ بھی تھا۔ جب اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے گواہی دینا پڑے گا۔ کیسی گواہی؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ دینا پڑے گا۔ پہلے زبان سے اقرار کر پہلے کہ اب تک جتنے معبودوں کو پوجا ہے، الہ مانا ہے، چاہے وہ کسی بھی بے جان ہو یا جاندار ہو، اس کا پہلے نفی کر، انکار کر دے۔ پہلے سب سے پہلے اس کا انکار کر، لا نہیں ہے الہ معبود الا اللہ، یہ کلمے کا پہلا جز ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اب آپ بول دیے ہیں، زبان سے بول دیے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے۔ ہاں ایسا نہیں زبان تو چل گئی ہے ایک ڈائلاگ کی طرح، ایسا نہیں، دل سے بھی یقین ہونا کہ واقعی اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو اپنی پہچان کے لیے فرماتے ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ بھی وہ سورہ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی پہچان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے کیا؟ قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے، وہ اللہ، اللہ بولے تھے نا، وہی لفظ آیا ہے، قل، بولو، کہو، بتاؤ، کن کو؟ جو بے دین ہے، جو گمراہ ہے، جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں، جو شرکی عمل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، ان سے کہو، قل، آپ کہیے، اللہ کے رسول کہہ دیے۔ اب کس کی باری ہے؟ اب قرآن کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ باری کس کی آ گئی اب کہنے کی؟ ہماری آ گئی، لیکن ہمارے منہ بند ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے کہ وہ ذات جس کا نام اللہ ہے، ایکتا ہے،
ایک ہے، کئی نہیں ہے، ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا حاجت مند ہے ہی نہیں۔ آپ ساری مخلوق کو دیکھ لیجئے، آپ پوری حاجت مند ہے، ایک انسان ہو یا جانور ہو، جن جن کو خدائی کا درجہ دیے ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔ آج ہے نہیں ہے، ایک زمانہ تھا آئے دنیا میں رہے سہے چلے گئے، ایک ایک پل کے محتاج ہے، ایک ایک سانس کے محتاج ہے، ایک ایک دانے کے محتاج، پانی کے محتاج، سونے کے محتاج، صحت کے محتاج، یعنی قدم بقدم جو ہے نا، لمحہ بلمحہ اللہ کے محتاج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ ویسا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، دیکھیے یہ بھی جو ہے نا الہی ایک پہچان ہے، معبود کی ایک پہچان ہے، وہ اللہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ پیمانہ لے کے نکلو، اگر کہیں پر دکھ رہا ہے ایسا کوئی، اس کو خدا مان لو آپ۔ اگر ایسا دکھ رہا ہے، کیسا دکھنا انہیں؟ نہ اس کا باپ رہنا، نہ اس کا بیٹا رہنا۔ ہے کوئی ایسا جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کا بیٹا نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی آج تک آیا ہے ایسا؟ انسانوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے نا، دیکھیے آپ، میں نام تو نہیں لیتا لیکن کئی جو ہے نا انسان ہی ہیں، دن رات ان کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے باپ بھی تھے، ان کی ماں بھی تھے، وہ پیدا بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی نہیں ہے۔ یہ پہچان ہے، وہ اللہ ہو سکتا ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور پھر اس کی کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا، اس کے مقابلے کا، اس کے برابری کا، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہے کوئی ایسا؟ اس کے برابری کا کوئی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور وہ کیسا ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے الہ کی تعریف کیسی ہے، رب کس کو ماننا چاہیے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ دیکھیے آپ، یہ دو صفت بیان ہوئے ہیں اللہ کی ذات کے متعلق، پہچان کے متعلق۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نادانی میں کوئی پتھر کو نہ پوجے، کوئی چاند کو، سورج کو نہ پوجے، کوئی جو ہے نا بے جان چیز کو، سمندر کو، آگ کو نہ پوجے۔ لہذا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم کہیں پر بھی رہو، سمندر کی تہ میں بھی رہو، وہ تمہارے کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمہارے دلوں کی آواز، دلوں کے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس لیے حکم دیا گیا سورہ نحل آیت نمبر 75، وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اے لوگو تم جو مثالیں دیتے ہیں نا لوگوں کے لیے، ویسے مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے مت دو۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، ایسے مثالیں مت دو۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ کیسا نہیں جا سکتے؟ آپ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے، ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے۔ ارے ساری قرآن میں پورے پیغمبروں کے دعائیں ہیں نا، ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ ہے؟ ذرا بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، سب کے دعائیں ہیں۔ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ دیکھ لیجئے آپ۔ نہیں، اگر ایک کمشنر سے ملنا ہے، ایک آفیسر سے ملنا ہے، پی اے سے ملنا پڑتا، فلانا مل سکتا، اسی لیے کہا جا رہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، ایسے مثالیں مت دو، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ بتایا جا رہا ہے ایسے مثالیں جو ہے، یہ جو سیکورٹی گارڈ رکھا ہے، جو سی ایم ہے، پی ایم ہے، وہ اپنی جان کو خطرہ محسوس کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی سفارش کے لیے، کوئی ریکمنڈ کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ قریب رہنے والے کو بھی ریکمنڈ لگایا آج تک کوئی؟ اگر سی ایم ہی بازو بیٹھا ہوا ہے پھر بھی جا کے پی اے سے ملتا ہے اس کے، یا بازو وہیں پر بولتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ملے گا نا۔
تو جو اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مشرکان مکہ بھی یاد رکھیے آپ، یہ بتوں کو برابر پوچھتے تھے، بتوں کو برابر مانتے تھے، انہی کے بارے میں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے وہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ اللہ کے نام سے ناواقف نہیں تھے، بیت اللہ کہتے تھے، کعبۃ اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر ان کو معلوم تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ اور دیوی دیوتاؤں کو کیوں پوچھ رہے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ ما نعبدهم الا لیقربونا الا زلفا، سورہ زمر آیت 3 میں ہے۔ یہ لوگوں کا کیا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو کارساز بنا رہے ہیں نا، ان کا کہنا کیا ہے، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر جا رہے کیوں، کس کے لیے جا رہے ہیں آپ وہاں پر، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اس لیے جا رہے ہیں ہم ان کے پاس، یہ کل کے دن ہمارے کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہم ادھر گئے تو انہوں کیا کرتے، ریکمنڈ کر کے سیدھا ایک کام کرتے، دیکھو یہ قریب کر لو یہ لوگ، یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ تھا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، دیکھیے آپ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ ان کو کون پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہیں، تم یہ تو مان رہے ہیں کہ تمہارے کو پیدا کرنے والا وہی الہ وہ رب ہے، تو پھر بھٹک رہے ہیں کدھر۔ یہ سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت اس میں فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، چاند سورج کو کس نے پیدا بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کیوں بھٹک رہے تم یہ جان رہے یہ چاند، یہ سورج، یہ پانی، یہ سب اللہ کا پیدا کرتا ہے، پھر ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح عنکبوت آیت نمبر 83 میں بھی ہے، کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھو آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، وہ یہ کس کے لیے ہے، یہ اسی لیے ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ یہ دیکھو زمین آسمان میں ذرے ذرے سے تم کو پتا چلے گا کہ یہ جتنی بھی تخلیق شدہ یہ مخلوق ہے، یہ سب کی سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، لہذا یہ الہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، یہ وہی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مر جانے کے بعد پانی برسا کر وہاں پر سبزہ اگا کر تمہارے لیے اناج پانی کا ذریعہ بنانے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرکان مکہ بول رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، پھر بھی بہک رہے ہیں، پھر بھی بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چیزوں کی تفصیل بتاتے ہوئے سورہ انعام آیت نمبر 102، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی ہے یہ تمہارا رب، کدھر بھٹک رہی ہو، کہاں کہاں تلاش کر رہی، کس کے آگے جا رہے ہیں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ جو رب ہے نا تمہارا اللہ، کلمہ آ گیا وہی آیت الکرسی کا کیا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بعد جو لفظ آتا ہے ہمیشہ وہ الہ کا آتا ہے، اور الہ جو ہے اللہ کا مقام نہیں لے سکتا، الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پتھر، لکڑی، کسی کو بھی آپ الہ بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ دیکھیے آپ، رائتا من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، لہذا الہ الگ ہے، الہ کی نفی کرنا ہے، لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے، اور وہ کون ہے، وہ خالق کل شیء۔ دیکھ لیجیے آپ، وہ جو رب ہے نا جس کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، وہ کون ہے، وہ
خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے کو، پتے پتے کو، معمولی وہ مخلوق جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ بھی مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق کل شیء، کل شیء کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ بنایا ہے فاعبدوہ، جب مخلوق اس کی ہے، زمین آسمان اس کا ہے، ہر چیز ساری کائنات اس کی ہی ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرو نا۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو مدد کے لیے پکارو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا بناؤ، اپنے جو ہے نا ضرورتیں اسی کے سامنے پیش کرو۔ اب آیت الکرسی میں آئے گا کہ وہ کیسا ہے، میں تفصیل، یہ آیت الکرسی اتنا جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اس کے 3-4 اور جمعے لگیں گے، میں ایک ایک آیت کو آپ کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اب دیکھیے آخری جملہ کیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 102، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کام بنانے پر کیا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آخری الفاظ کیا ہے، وکیل۔ وکیل کا تو نام سنے نہ ہوں، آج کل جو ہے عدالتیں بھرے ہوئے ہیں اسی سے، ہر معاملے میں وکیل کو پکڑ رہے ہوں۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل آپ کا جو ہے کام بناتا ہے، آپ کو مشکلوں سے نکالتا ہے، آپ اس کے موکل بن گئے، وہ آپ کا وکیل بن گیا، آپ کو جو ہے آپ کے پریشانیوں میں آپ کو حق دلانے میں اس کو جو ہے نا آپ کیا کرے ہیں، ہائر کر لیے ہیں، لہذا وہ آپ کی طرف سے کیس لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ارے وہ اللہ تمہارا وکیل ہے، آلریڈی وکیل تیار ہے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کدھر بھٹک رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا گیا سورہ قصص آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مت پکار، خبردار۔ اتنے تمام صفات بیان کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ، یہاں پر لفظ کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ کے معنی جب قرآن میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ، اور مع اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، ان کو بھی پکار رہے ہیں۔ دیکھیے آپ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، جائیے سورہ قصص آیت نمبر آخری آیت 88، آخری آیت، مت پکار، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دوسرے کو معبود سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے مت پکار۔ کیوں؟ دیکھیے آپ لا الہ الا ہو، پھر وہی آیت الکرسی کا جملہ آ گیا ہے، نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اللہ ہو، وہی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے مت پکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مت پکار کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر تم سورج کو پوج رہی نا، سورج چلے جانے والا ہے، آج ہے جو پیدا کیا ایک دن فنا کر دے گا۔ چاند کو پوج رہی، چاند بے نور ہو جائے گا، چلے جائیں گا، ہے ایک وقت اس کا، وہ ہمارے لیے سخر الشمس والقمر، ہمارے لیے دن رات کا نظام قائم کرنے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ، وہ ہمارا کام دے رہا ہے، ہماری ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، وہ ایک دن وقت آئے گا، قیامت فنا ہو جائیں گے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ کلو شیء ہالک، جو آئے ہیں، بڑے بڑے ہستیاں آئے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر ولی اللہ آئے ہیں، سب کو موت آ گئی، اس لیے کیا کہتے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا، آج ہے کل نہیں رہتا۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کلو شیء ہالک الا وجہ، سب فنا ہو جائیں گے۔ دوسروں کو پوجنے والوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم زمین آسمان کے چیزوں کی طرف مت جاؤ، یہ سب فنا ہونے والے ہیں سوائے اسی کی ذات کے، الا وجہ، وہ باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
ہر چیز فلانے ہونے والی ہے سوائے تمہارے رب کی ذات کے. دیکھیے اب بتایا جا رہا ہے جو باقی رہنے والا ہے اس کی عبادت کرو، یہی بتایا جا رہا ہے. لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور دنیا میں یاد رکھو آپ کسی کا حکم نہیں چلتا. کوئی آپ کے جو ہے نا معاملات میں دخل اندازی، یہ آپ کا خیاس ہے، وہم ہے، وہاں جانے سے اولاد ہو گئی، وہاں جانے سے مشکل دور ہو گئی، وہ ادھر سے مل گیا. نہیں، لَهُ الْحُکْمُ. جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا ہمارے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے. بصارت ہے آنکھ دیا اللہ تعالیٰ، بصیرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا ہر ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لیا ہے، اس کے بعد بھیجا ہے. بعد میں آپ مسلمان یا غیر مسلم بنے ہیں، لیکن جب آپ کو پیدا کیا جب آپ اللہ کے بندے تھے، لہذا اللہ رب العالمین ہے اپنے فرائض بندوں کے متعلق پورے کر کے رہے گا. چاہے آپ دنیا میں جا کے اللہ کا انکار کر دو، جو کر سکتے کر لو، لیکن اللہ آپ کا رزق نہیں بند کرے گا. اگر اللہ آپ کے قسمت میں اولاد لکھا ہے وہ دے کے رہے گا. آپ کی نافرمانی پہ اولاد نہیں کھینچ لیں گا، رزق بند نہیں کرے گا، صحت ختم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں فلانی جگہ چلے گئے اولاد ہو گئی، اچھا اولاد ہو گئی، وہ اولاد ہونے کا ٹائم تھا، اللہ اس کی بے چینی دیکھا، اس کے قسمت میں بھی ہے، در بدر پھر رہا ہے، 50 جگہ 50 دروں پر جا رہا ہے، لیکن جب وقت آیا دینے کا اللہ تعالیٰ طے کیا تھا 10ویں سال اس کو اولاد ہونا، اور 10ویں سال انہیں کہیں پر جا کر کوئی منت مان لیا ہے یا کسی سے کچھ وہ کر لیا ہے، پڑھا لیا ہے، پھکا لیا ہے یا کچھ باندھ لیا ہے، اگر ہو گئی تو عقیدہ آ گیا کہ وہ ہونے سے ہوا. نہیں یہ سال تم گھر میں بیٹھے تھی تو اولاد ہوتی تھی، یہ ٹائم دینے کا ہی تھا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ یاد رکھو حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ. اللہ لا الہ الا ہو، اس آیت کی ایک مختصر سی تشریح تھی. اللہ وہی الہ واحد ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان کا ذریعہ ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ لٹکانے سے یا دیواروں پہ جو ہے نا لگانے سے یہ ہدایت نہیں ملتی. اس کا معنی مطلب پڑھیے. یہ صرف ایک جملہ ہوا ہے. آئندہ جمعے میں الحی اس کی ایک صفت ہے، الخیوم اور ایک صفت ہے. یہ 2 صفاتی نام ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. یہ 2 صفات کے اوپر انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں. یہ آیت الکرسی میں بیان نہیں کر سکتا. آیت الکرسی کے اوپر اگر کنٹینیو اللہ کسی کو فہم دیا ہے، اگر 1 سال تک بھی جمعہ کے اوپر بیان اگر اس پر کرتا رہے تب بھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ سمندر کی جتنا پانی ہے سیاہی بن جائے اور درخت اقلام بن جائے اور اس کی تاریخ لکھنے بیٹھ جائے تو یہ خشک ہو جائیں گے، لیکن جو ہے نا اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی. اس میں سے پوری ساری قرآن میں آیت الکرسی ایک واحد آیت ہے جس سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، گمراہی سے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ میں آئندہ جمعے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے نا قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.